اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کانفلکٹ برسوں پرانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی شاید ہزاروں لاکھوں جانیں نگل چکی ہے۔ اس لڑائی میں فلسطینیوں نے جب بھی صف بندی کر کے حصہ لیا ہے تو دنیا نے اسے انتفاضہ کا نام دیا ہے۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطین کے لوگ پہلی دفعہ دسمبر 1987 سے اکتوبر 1993 تک اٹھ کھڑے ہوئے، جس میں تقریباً 1100 فلسطینی اور 140 اسرائیلی موت کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ دوسری انتفاضہ 2000 سے فروری 2005 تک جاری رہی، جس میں 3000 سے زیادہ فلسطینی اور 900 تک اسرائیلی مارے گئے۔ ابھی جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ خوف پیدا ہوا ہے کہ شاید تیسری انتفاضہ نہ شروع ہو جائے۔ اگرچہ فلسطین کی کوئی فوج نہیں، پھر بھی باقاعدگی کے ساتھ غزہ سے اسرائیل میں راکٹ فائر ہو رہے ہیں اور گزشتہ کتنے ہی سالوں سے اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کی سرزمین پر حملے ہو چکے ہیں۔ پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ ہے کیا؟ یہ کیسے پیدا ہوا؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ کانفلکٹ اسرائیل کی ریاست کی طرف سے فلسطینیوں پر ایک جاری جنگ ہے۔ یہ ایک محکوم قوم کی زمین پر ایک ظالم گروہ کے قبضے کی جنگ ہے جو فلسطینیوں کی زمین پر دعوے دار رہا ہے۔ جب نازیوں نے یہودیوں کا قتل عام کیا تب بین الاقوامی برادری پر اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا دباؤ بڑھتا گیا۔ اس کے بعد 1948 میں یونائیٹڈ نیشن کی جانب سے فلسطین کی تقسیم پر راضی ہوئے اور اسرائیل نے اپنی آزاد ریاست کا اعلان کیا۔ 1948 اور 1967 کی جنگوں کے دوران لاکھوں کی تعداد میں فلسطینیوں کو اپنی زمین سے زبردستی نکالا گیا اور کچھ فلسطینیوں نے اپنے علاقہ چھوڑ کر دوسری طرف مائیگریٹ کیا۔ آج بھی 40 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مہاجر ہیں جن کی اولادیں آج بھی غزہ، شام اور آس پاس کے دیگر علاقوں میں لگی کیمپس میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 1993 کے معاہدے کے تحت فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO اور اسرائیل نے باہمی طور پر ایک دوسرے کو تسلیم کیا، جبکہ ان کے مسلسل سیاسی حل کے لیے گزشتہ 20 سے 30 سالوں سے ان کے بیچ مذاکرات ناکام ہو رہے ہیں۔ فلسطین کا موقف ہے کہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیلی آباد کاری ہے۔ غرب اردن میں اسرائیل نے 5 لاکھ سے زیادہ افراد کی ہاؤسنگ اسکیم بنا رکھی ہے جن کو غیر قانونی مانا جاتا ہے۔ غزہ اور کچھ دوسرے علاقوں کا کنٹرول فلسطین کو سونپنے کے باوجود ابھی تک یہ کانفلکٹ جاری ہے۔ 2007 کے جون میں حماس نامی گروہ نے فلسطین میں الیکشن میں کامیابی حاصل کی اور کنٹرول سنبھال لیا اور اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے انکار کیا۔ تب سے اب تک اسرائیل فلسطین کے سرحدوں میں آمد و رفت کو کنٹرول کرتا ہے۔ فلسطین میں کافی لوگ چاہتے ہیں کہ غزہ اور غرب اردن پر موجود ایک نیا ملک فلسطین بن جائے۔ دوسرے لوگ اس پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ ان علاقوں میں بھی خود کو محفوظ نہیں پاتے۔ فلسطین پر حالیہ جو اسرائیل نے راکٹس فائر کیے ہیں ان کو تقریباً انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے حماس کے اٹیکس کے نتیجے میں یہ اٹیک کیا ہے۔ پر لاسٹ فرائیڈے کو ایسٹرن جیروسلم کی مسجد الاقصی میں اسرائیلی پولیس نے فلسطینیوں پر گرینیڈز پھینکے۔ جب وہاں لوگ نماز ادا کر رہے تھے تو ان پہ یہ اٹیک کیا گیا کیونکہ مسجد کے باہر فلسطین کے لوگوں کو اپنی دھرتی سے بے دخل کرنے کے خلاف احتجاج جاری تھا۔ پولیس نے لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کیننز بھی یوز کیے۔ اس کے نتیجے میں حماس نے اسرائیلی سرحدوں پر فائر کیے اور جواباً اسرائیل نے غزہ پہ راکٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں ابھی تک 40 سے زیادہ لوگ ایک دن میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ عام طور پر یہ جنگ مسلمان اور یہودیوں کے بیچ کے تناؤ دکھایا جا رہا ہے، پر یہ ایک ظالم قوم کا مظلوم قوم کی زمین اور ان کے وسائل پر قبضے کی جنگ ہے جس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ کانفلکٹ اور بھی گہرا ہوتا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال مظلوم فلسطینیوں کی آزادی کے لیے کوئی راہ ہموار کرتی ہے یا نہیں۔